अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करते हैं गुर्दों के बारे में। गुर्दों में बीमारी का होना दुनिया में शराबवाद की बड़ी वजह बनाता जा रहा है और अफसोसनाक बात यह है कि 90% लोगों को इस बात का पता भी नहीं होता कि इन्हें गुर्दों की बीमारी हो चुकी होती है। तो आज की वीडियो में हम 7 बड़ी अलामात के बारे में बात करेंगे जिनसे आपको पता चल सकता है कि आपके गुर्दों में कोई ख़राबी तो नहीं हो रही। और वीडियो के आखिर में हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप कुछ सादा से तरीक़ों से अपने गुर्दों का ख्याल रख सकते हैं। गुर्दे जो हमारे जिस्म के लिए फ़िल्टर की तरह काम करते हैं। ये जिस्म की लोअर बैक में होते हैं। इनकी वजह से जिस्म का इज़ाफ़ी गैर ज़रूरी यूरिक एसिड निकल जाता है और इन्हीं की वजह से जिस्म के मिनरल्स जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटाशियम वगैरह का बैलेंस सही रहता है। गुर्दों के सही काम की वजह से ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है और साथ में इनकी वजह से खून में हीमोग्लोबिन का लेवल भी सही रहता है। और विटामिन डी जो हम खुराक या सूरज की रोशनी से लेते हैं तब तक किसी काम का नहीं होता। जब तक हमारे गुर्दे इसे एक्टिवेट नहीं करते, इसे जिस्म की ज़रूरत के इस हिस्से गुर्दों का सही से काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर ये सही काम नहीं करते तो सारे ज़रूरी फंक्शंस बेअसर पड़ते हैं। लेकिन मसला ये है कि गुर्दों की बीमारी की शुरुआत में कोई ख़ास अलामात नज़र नहीं आती जब तक डॉक्टर्स और इसकी तशख़ीस नहीं करते। और आलमोस्ट 80% तक लोगों के गुर्दे उस वक्त तक ख़राब हो चुके होते हैं जब इन्हें पता लगता है। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा समझदारी से काम लें तो आप इसको शुरू के स्टेज में ही पता लगा सकते हैं कि गुर्दों में कोई मसला तो नहीं हो रहा। तो चलिए देखते हैं कौन सी अलामात हैं जिनसे आपको पता चल सकता है कि गुर्दे ख़राब तो नहीं हो रहे। नंबर 1 सवाल ये है, सबसे पहले अलामात ये हैं कि जिस्म के किसी हिस्से में सूजन का आ जाना, ख़ासकर ये सूजन आपके पाँव में और आँखों के निचले हिस्से में नज़र आती है। और कभी भी इसे नज़रअंदाज मत करें। जब गुर्दे सही काम नहीं करते तो फ्लोराइड हमेशा हमारे जिस्म में जमा होना शुरू हो जाते हैं। मज़ीद इनकी ख़राबी से जिस्म में सोडियम भी जमा होने लग जाता है। जब ये खून में ज़्यादा होता है तो फ्लोराइड को भी रिटेन करता है और फिर इसी वजह से पाँव में, टांगों में और हाथों में सूजन पैदा हो जाती है। ताहम एक बात याद रखें, यह सूजन का होना आपके जिगर या दिल या कोई भी वेन्स डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है। अगर इस तरह की कोई अलामात आप पे नज़र आती हैं तो अपने डॉक्टर से लाज़िम मशवरा करें। दूसरी बड़ी अलामात यूरिन में खून का होना या झाग का बनना। ये अलामात सब अहम हैं जिसे आपको आलमोस्ट फ़ौरन पता चल जाता है कि गुर्दों में कोई मसला तो नहीं हो रहा। एक एवरेज बंदा रोज़ाना 6 से 10 दफ़ा यूरिन पास करता है, लेकिन अगर वो इससे कम या ज़्यादा दफ़ा यूरिन पास करता है, ख़ासकर ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादातर रात को सोते हुए ज़्यादा होती है, तो ये अलामात गुर्दे ख़राब होने की तरफ इशारा करती है। इसमें यह भी होता है कि कुछ लोगों को यूरिन करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती, लेकिन जब ये यूरिन करने जाते हैं तो यूरिन कर नहीं पाते। इसका मतलब है कि गुर्दों में ऐसा कुछ है जिसकी वजह से यूरिन ब्लॉक हो रहा है, जैसे पथरी हो गई हो। यूरिन में खून का आना भी किडनी इन्फेक्शंस, ट्यूमर या स्टोन होने की एक अलामत है। जब गुर्दे सही काम नहीं करते तो खून यूरिन में चला जाता है, जिसकी बड़ी वजह से पेशाब का रंग तब्दील नज़र आने लग जाता है। औरतों में माहवारी के दिनों में ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर यूरिन में बबल्स हों, फोम की तरह हो, तो इसका मतलब है कि यूरिन में प्रोटीन शामिल हो रही है, जबकि एक सेहतमंद इंसान में प्रोटीन्स को खून नहीं रहना चाहिए। लेकिन जब गुर्दे ख़राब होते हैं तो ये यूरिन में आने लग जाते हैं। जब से यूरिन में बबल्स और फोम नज़र आते हैं, सेम अंडा फेंटने के बाद जैसे नज़र आता है, इसी तरह से ये दिखाई देता है। इसलिए अगर इस तरह की अलामात नज़र आएँ तो लाज़िम अपने डॉक्टर से मशवरा करें। नंबर 3 फैटी गुर्दे ख़राब होने की तीसरी बड़ी अलामात
فیٹک مطلب تھکاوٹ کا رہنا ہے۔ خراب ہونے کی تیسری بڑی علامات فیٹک مطلب تھکاوٹ کا رہنا۔ گردوں کا کام ہمیشہ ہمارے جسم میں سارے زہریلے مواد کو فلٹر کرنا ہوتا ہے، تو جب یہ صحیح کام نہیں کرتے تو ایکٹیویٹرز اور ٹاکسز خون میں جمع ہونے لگ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے پھر ہمیں تھکاوٹ محسوس ہونے لگتی ہے، کمزوری رہتی ہے، چکر آنے لگتے ہیں، ایون جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس پہ فوکس نہیں کر پاتے۔ مزید یہ بھی کہ صحت مند گردے ہمارے خون کو بنانے میں مدد کرتے ہیں اور خون کام آکسیجن کو پورے جسم میں لے جانا ہوتا ہے۔ جب یہ گردوں میں خرابی کی وجہ سے کم بناتے ہیں تو جسم کے اعضاء آکسیجن کم پہنچاتی ہے، جس سے طاقت میں کمی آ جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ساری رات سونے کے بعد بھی تھکاوٹ محسوس ہوتی رہتی ہے۔ جتنا خون کے لال خلیے کم ہوں گے، ہم خود کو اتنا ہی تھکا ہوا اور کمزور محسوس کریں گے۔ تھکاوٹ کئی وجوہات سے ہوتی ہے، اس لیے خون کے ٹیسٹ کروا کر کنفرم کر لیں کہ کیوں ہو رہی ہے یہ پرابلمز۔ ایسے لوگ جن میں گردوں کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، جب وہ کچھ کھاتے ہیں تو انہیں ذائقہ عجیب سا لگتا ہے۔ ان میں یہ بھی ہوتا ہے کہ منہ میں سے عجیب سی اسمیل آتی رہتی ہے، منہ میں عجیب سی ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی کڑوی چیز کھا لی ہو۔ مزید یہ کہ ایسے لوگ جن میں بھوک بہت کم لگتی ہے، یہ سب کچھ تب ہوتا ہے جب خون میں ٹاکسن زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جنہیں بھوک بہت کم لگتی ہے اور اس کے علاوہ منہ سے اسمیل آتی ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے متلی اور الٹی جیسی شکایت ہو رہی ہے، حتیٰ کہ کھانا کھانے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر وہ سوچیں تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے خود کو بیمار محسوس کر رہے ہوں۔ اس لیے اگر اس طرح کی علامات ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے اس کے بارے میں ضرور پوچھیں۔ گردے خراب ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ بھی ہے، جب آپ رات کو سوتے ہیں تو آپ کو سونے میں بہت زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں۔ جب بھی آپ سوتے ہیں یا پھر سیدھا لیٹتے ہیں تو آپ کو ایک عجیب سی رکاوٹ محسوس ہوتی ہے اور سانس بند ہو رہا ہوتا ہے اور آپ ڈوب رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے گردوں کے ضروری کاموں میں سے ایک میجر کام یہ بھی ہے کہ یہ خون کو صاف کرتے ہیں۔ جب یہ صحیح کام نہیں کرتے تو ٹاکسز اور خون صاف نہ ہونے کی وجہ سے کھجلی رہنے لگ جاتی ہے۔ جلد کا خشک ہونا اور کھجلی کا ہونا اور گردوں میں بیماری کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مزید یہ کہ ٹاکسز کی وجہ سے جسم میں کئی قسم کے ری ایکشنز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ایچنگ محسوس ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں میں جسم کے کسی ایک حصے میں ایچنگ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جلد کا کلر بھی چینج ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ گردوں کے 10% مریضوں کا پتہ جلد والے ڈاکٹر سے لگتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو جلد کا کوئی مسئلہ ہے اور کافی عرصے سے ہے اور کئی میڈیسن استعمال کر لی ہیں لیکن ٹھیک نہیں ہو رہا، تو اسے نظر انداز نہ کریں، ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ گردوں میں کوئی مسئلہ ہو۔ اس کے علاوہ جب آپ کے گردے خراب ہوں تو سونے میں مشکل ہوتی ہے۔ جب گردے اپنا کام صحیح نہیں کرتے تو تب یہ پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے جب بھی ٹاکسز خون میں ہی رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے آرام اور نیند کرنے میں مشکل ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے بعض دفعہ سوتے ہوئے سانس میں رکاوٹ بھی ہو سکتی ہے، جس سے نیند میں مزید مسائل پیدا ہوتے ہیں اور سوتے ہوئے بہت زیادہ خراٹے بھی آتے ہیں۔ میجر رسک فیکٹرز اب تھوڑا سا یہ بھی جان لیتے ہیں کہ یہ عام طور پر کن لوگوں میں گردوں کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں، جیسے کہ جن لوگوں کو بلڈ پریشر زیادہ رہتا ہے، ان میں گردے فیل ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اور تقریباً 40% گردے فیل ہونے کی وجہ بلڈ پریشر کا زیادہ رہنا ہوتا ہے۔ دوسرا، ڈائبٹیز بھی گردے خراب ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ ہر 3 شوگر کے مریضوں میں سے ایک کے گردے خراب ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے جب شوگر کنٹرول میں نہیں ہوتا تو خون گاڑھا ہو جاتا ہے، جب گردوں میں خون کی رگوں پہ دباؤ کو زیادہ کر دیتے ہیں، جس سے بعض دفعہ گردے فیل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر گردے کو صحیح رکھنا ہے تو اپنے بلڈ پریشر اور شوگر کو کنٹرول رکھیں۔ اگر آپ گردوں کو ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ پانی کا یوز کریں۔ پانی سے گردوں میں پتھری، انفیکشنز کے چانسز زیادہ نہیں ہوتے، اس لیے 1.5 لیٹر تک پانی کا استعمال ضرور کریں۔ جب آپ کے گردے فیل ہو جائیں تو جیسے اور جتنا آپ کے ڈاکٹرز بولیں تو اتنا ہی پانی کا استعمال کریں۔ نیم گرم پانی پیا کریں کیونکہ فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ غلط دوائیاں یا زیادہ دوائیوں کا استعمال
یا پھر اینٹی بائیوٹک کا استعمال کرنا گردوں کو خراب کر سکتا ہے۔ روزانہ ورزش کرنے سے آپ کے گردوں کو بہت زیادہ طاقت ملتی ہے۔ یہ گردوں کے ساتھ ہمیشہ جسم کے باقی اعضاء کے پراپر کام کے لیے بھی بہت ہی ضروری ہے۔ اس سے ہمارا بلڈ پریشر بھی بہت بہتر رہتا ہے۔ اور ہاں، ورزش جو آپ کو اچھی لگے آپ کر سکتے ہیں۔ جب گردے فیل ہوتے ہیں تو انہیں دوبارہ ریکور کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، اس لیے اگر یہ علامات ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے لازمی مشورہ کریں۔ اپنی لائف سٹائل کو چینج کریں تاکہ گردے آپ کے صحیح کام کرتے رہیں۔ ویڈیو یہاں تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ چینل کا ضرور وزٹ کریں۔ امید کرتی ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ سبسکرائب کریں۔ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔